بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج میں آپ کو جماعت نہم کی اردو کی کتاب کا دوسرا سبق امید کی خوشی پڑھاؤں گی، جس کے تحریر کردہ ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان جن کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1898 میں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سید احمد اور والد کا نام سید محمد متقی تھا، جبکہ سر اور خان آپ کے القابات ہیں جو آپ کو برطانوی حکومت ہند نے عطا کیے اور آگے چل کر آپ کے نام کا حصہ بنے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی، پھر 18 سال کی عمر تک قرآن مجید، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کیا اور بحیثیت منصف ملازم ہوئے۔ سر سید تاریخ میں مصلح قوم، ادیب، صحافی، ماہر تعلیم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سر سید نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بحیثیت صحافی کیا۔ آپ نے سید الاخبار کے نام سے ایک اخبار نکالا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاحی تحریک ہے، جس نے نہ صرف اردو زبان و ادب کو فائدہ پہنچایا بلکہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں بھی ترقی حاصل ہوئی۔ آپ نے سب سے پہلے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جو ترقی پا کر کالج ہوا اور پھر یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ سر سید کی علمی اور ادبی کارناموں کے اعتراف میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطبات دیے۔ آپ کی تصانیف میں خطبات احمدیہ، آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، مقالات سر سید اور تفسیر القرآن شامل ہیں۔ عزیز طالبات، بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب، جس کا نام ہے امید کی خوشی۔ امید کیا ہے اور امید پس پردہ کیا کیا اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتی ہے؟ سر سید احمد خان امید کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ امید کا دامن تھام لیا جائے تو یہ نا امید دلوں کی تسلی اور مایوس کن خیالات کے لیے تریاق کا کام انجام دیتی ہے، محنت پر ابھارتی، مشقت برداشت کرنے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اسی طرح سر سید احمد خان اپنے سبق میں لکھتے ہیں کہ امید ہی ہر درد کی دوا ہے، رنج و غم کے موقع پر آسودگی کا سبب بنتی ہے۔ امید ہی ہے جو کسان کو زمین کا سینہ چیر کر فصلیں اگانے اور باغات لگا کر پھلوں سے فیض یاب کرتی ہے، دلوں کو شاداب کرتی ہے۔ امید ہی کے سہارے انسان بڑے بڑے معرکے سر کرنے کے لیے میدان کارزار میں کود پڑتا ہے۔ کٹھن وقت میں امید ہی پریشانی کو دور کر کے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے، اور مشکل مراحل میں بھی امید ہی کے ذریعے سے گزر جاتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اچھے دن ضرور نصیب ہوں گے۔ عزیز میں آپ کو سبق کا مرکزی خیال یہاں پر بتا دیتی ہوں۔ اس مضمون میں مصنف نے انسانی زندگی میں امید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے زندگی کے مختلف مراحل میں اس کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ انسان اپنی امیدوں اور آرزوؤں کے سہارے ہی زندہ رہتا ہے، اور جو لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں وہ زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ عزیز طالبات، سبق کا پہلا اقتباس اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں سر سید احمد خان مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں جب وہ تباہ حالی کا شکار تھے کہ امید کے ذریعے کیسے وہ جو مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، ان حالات کو سدھرنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، تب وہ مسلمانوں کو دلاسا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی امنگوں اور آرزوؤں کو جگاتے ہوئے امید کی روشنی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آسمانوں کا رب ہی امنگیں اور امید جگاتا ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے، سب اللہ سے امید رکھتے ہیں، وہی ہماری خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرے گا، ہمارے بگڑے حالات بدل ڈالے گا۔
یہ امید کی روشنی اللہ ہی اپنے پیغام سے ہمیں دکھا رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہریالی ممکن ہوتی ہے، اسی کے حکم سے سرسبز و باغ وجود میں آتے ہیں۔ ہر باغ محبت کا سبق دیتا ہے۔ امید ہر مرض کی دوا ہے، علاج ہے، ہر غم اور رنج کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ امید سے ہی آرام نصیب ہوتا ہے، انسان اطمینان محسوس کرتا ہے۔ دوسرے اقتباس میں سر سید احمد خان اس بارے میں تمثیل پیش کرتے ہیں کہ امنگوں کی آرزو کی بچوں کی پرورش اسی امید کی روشنی میں ہوتی ہے۔ امید کی کرنیں نہ ہوں تو بچوں کی پرورش بھی ناممکن ہے۔ سر سید لوگوں کو ماں کی محبت دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف ہو، اس ماں کو دیکھ خود بڑی بڑی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، ہزار کام گھریلو کرنے پڑتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو کیسے آرام سے جھولے میں سلا رہی ہے، بچے پر اپنی مصیبتوں اور مشکلات کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتی، گھر کے کام کاج بھی کرتی جاتی ہے اور جھولے کو ہلاتی بھی جاتی ہے تاکہ بچہ آرام و سکون سے سو سکے۔ اسے جلدی جلدی گھر کے کاموں کے کرنے کی فکر ہے اور دل بچے کے آرام و سکون میں لگا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ لوری بھی دیتی جاتی ہے، سو رے میرے بچے، سو رے میرے لال، سو رے۔ ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، اپنے باپ کی شکل و صورت والے، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے دل کی کونپل، اور دعائیہ کلمات کہتی ہے، تو پھولے پھلے، تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے، تجھے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے، ہمیشہ تجھے خوشیاں نصیب ہوں، کسی لمحہ بھی کوئی رنج تیرے قریب نہ آئے، سو جا میرے لختے جگر، سو جا، تو میرے دل کا نور، میرے آنکھوں کا نور، سو جا میرے لال، سو جا۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان ماں کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے، ماں کی محبت کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ماں کس طرح اپنے بچے کو لوری دیتی ہے اور اس سے امیدیں وابستہ کرتی ہے۔ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا چاند سا چہرہ، چاند سا روشن چہرہ رکھ کرے گا، تیری شہرت، تیری لیاقت، محبت ہمارے دل کو تسلی کا باعث ہوگی، تیری ہنسی میرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری باتیں غم و الم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش رہنے کا ذریعہ ثابت ہوگی، ہماری امیدوں کے نرم و نازک پودے، جب تو تناور سا سایہ دار ثمربار درخت ہوگا، ہماری خوشی و مسرت بام عروج پر ہوگی، اب تو میری امید کے روشن چراغ، سو جا۔ وہ اتنی سریلی آواز میں اپنے بچے کو لوری دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے، سو جا میرے لختے جگر، سو جا میرے بالے، سو جا۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے پیارے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، میرے لال، یہ دنیا فانی ہے، جب ہم تجھ سے جدا ہو کر بے جان ہو جائیں گے تو ہماری لاشوں کے پاس کھڑا ہو کر کچھ پوچھے گا اور روئے گا، ہم کچھ نہ بول سکیں گے اور نہ شفقت سے، پیار سے تجھے چپ کرا سکیں گے، لیکن تو ہماری قبروں پر آ کر فاتحہ کرے، ہماری روحوں کو خوش کرے گا، تو ہماری یاد میں آنسو بہائے گا، تو ماں کا محبت بھرا چہرہ اور باپ کی نورانی صورت یاد کر کے روئے گا، ہمیں یہی پس منظر رنجیدہ کیے رکھتا ہے، اس وقت ہماری محبت تجھے بے چین کرے گی، سو جا میرے لال، سو جا میرے لختے جگر، سو جا۔ عزیز طالبات، غور طلب بات یہ ہے کہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ گوں گاں بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جب ذرا اور بڑا ہوا اور اماں اماں کہنا سیکھا، آنسوؤں سے ماں کی محبت کو اپنی طرف مزید مائل کرنے لگا، پھر مکتب یعنی مدرسہ جانے کے قابل ہو گیا، رات کو ماں کو اپنا سبق سنانے لگا، پھر رات کو اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر ماں باپ کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے لیے جانے لگا، اور
بے گناہ دل، بے گناہ زبان اور دکھاوے کے بغیر خلوص دل کے ساتھ رب قدیر کے حضور اخلاص و نیت کے ساتھ اپنی معصوم التجاؤں کو والدین کی ہم زبان ہو کر آمین کی صدا بلند کرنے لگا تو امید کی خوشیاں اور زیادہ ہو گئیں۔ ماں باپ معصوم کی معصومانہ سچی ہمدردی دیکھ کر بے انتہا خوش و خرم ہونے لگے، کیونکہ اور جب مثلاً جب ماں باپ بچے کے ایسے کام سچی ہمدردی سے کرتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں۔ زندگی میں یہ امیدیں ہی تو ہیں جو ہمارے ساتھ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ سب امیدوں ہی کے سہارے تو جیتے ہیں۔ عزیز طالبات، اس اقتباس میں سر سید مشہور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ پیغمبروں نے بھی امید کا دامن تھامے رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن اور حسد میں اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کر مشہور کر دیا کہ ان کو بھیڑیوں نے کھا لیا، خون آلود کرتے کو دیکھ کر بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، پھر بھی امید کا دامن تھام کر صبر کیا۔ ان کا صبر بھی مشہور ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزرنے والوں نے کنویں سے نکال کر غلام بنا لیا۔ غلام کی حیثیت قیدی جیسی ہوتی ہے۔ قید خانے میں تنہائی کا ماحول ہوتا ہے، گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ یوسف کو اپنی بے گناہی کا ہی خیال آتا ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز ضرور موجود ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے، صبر دیتی ہے، راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور وہ امید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ دوبارہ اپنے باپ سے ضرور ملیں گے، برے دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ امید بندھی رہی اور آخرکار آزمائش کے دن ختم ہو گئے۔ اس طالبات، یہاں پر ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ مضمون انسانی زندگی میں امید کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہی وہ سہارا ہے جو ہر موڑ پر ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، وگرنہ انسان مایوس ہو جائے اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی سخت سے سخت مقام کا سامنا بھی انسان امید کے سہارے پر کر لیتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ امید ہی